حضور علیہ السلام کی ذات پر تعلق تشریح کرے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، آقا کا امتی کیا حضور کی ذات نعوذ باللہ اتنی چھوٹی ہے؟ کوئی بیٹا گوارا کرتا ہے کہ اس کے باپ کے تصویر اس اوپر پہاڑی کے اوپر ہو؟ برداشت کرتا ہے نہیں بھائی، کوئی برداشت کرے گا؟ تو نعوذ باللہ ایک آقا علیہ السلام کی ذات اتنی نعوذ باللہ اتنی چھوٹی ہے کہ باڑی کی دکان پر بھی بیٹھ کے آپ کہتے ہیں نبی غیر جانتا ہی نہیں، نبی نور ہے یا بشر ہے؟ وہ اتنی چھوٹی بات. یہ جھگڑا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. مجھے کل ایک دوست پوچھے تھے یہ نور و بشر کا کیا ہے؟ میں نے کہا جی نبی علیہ السلام بشر تو ہیں ہی، اگر آقا کو نور کہہ دیا تو کیا ہو جائے گا؟ کوئی بڑا کمال ہو جائے گا؟ بھائی کوئی بڑا کمال. ملائکہ کیا ہے؟ بھائی ملائکہ نور ہے نا، ملائکہ نور ہے. اگر حضور علیہ السلام کو کوئی کہہ دے نور تو کوئی بڑا کمال ہے؟ بھائی حضور کو اگر ہم نے نور کہہ دیا فرض کیا تو کیا سمجھتے؟ بشریت تو کمال تو بشریت کے اندر رکھا ہے. سبحان اللہ. ملائکہ آپ کی خدمت کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ تو خود نور تو آپ کی خدمت میں نکلا ہوا ہے. تو مصطفیٰ کی شان اس نور کی محتاج نہیں ہے. اس طرف جھگڑا ڈال دیا گیا اس امت کو گمراہ کرنے کے لیے. کوئی اس کے اندر حقیقت نہیں ہے. کوئی ہے بتائے نا، پھر کوئی ہے تو بتاؤ. یہ جہالت ہے، جہالت علم کی کمی ہے، کم فہمی ہے. ایسے سوال کھڑے کر دو کہ امت کو لخ ہو جائے. تو حضرات محترم، آج کے اس ایوان کے اندر آنے والے اور آج کی اس کانفرنس کے اندر آنے والے لوگوں میں ایک پیغام ہمیشہ جہاں چھوڑ کے جاتا ہوں، آج آپ کے درمیان بھی چھوڑ رہا ہوں، اور وہ یہی ہے کہ خدا اگر دین کے سچے مسلمان اور وفادار بننا چاہتے ہو تو حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ امتی کے دو تعلق ہیں. کتنے؟ ایک آپ کی ذات سے اور ایک آپ کے اخلاق. میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، اور اگر اس نسخے پہ عمل کریں تو زندگی بالکل آسان اور کامیابی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اگر رشتہ قائم کرنا ہے تو صرف ایک رشتہ ہے. کیا ہے؟ صرف کیا ہے؟ بھائی بولے میری آواز آ رہی ہے؟ صرف ایک رشتہ قائم کریں، اور وہ کون سا؟ ذات سے. میں نے کہا نا دو جیسے، ایک ذات اور ایک اخلاق. کیا ہے؟ بولے ذات سے اگر رشتہ قائم کرتے ہیں تو فقط محبت. ابو بکر، عمر، عثمان اور علی والا قائم، ویسے کرنی اور بلال والا قائم، اور باقی ساری زندگی آقا کے اخلاق پہ قربان کرو. اپنے اخلاق کو سنوارو، اپنی عادات کو سنوارو، بزرگوں کا عادت کرو، بیوی بچوں کا ادب و احترام کرو، معاشرے کا عادت کرو، اللہ کی حضور عبادت و عادت کرو، کسی کا حق نہ مارو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، چغلی نہ کھاؤ، کسی کا نجائز کسی سے سلم نہ کرو، لڑائی جھگڑے نہ کرو، تو لڑنے والوں کو سلو کروا دو. یہ دین نہیں بڑی لیکن ہم نے لازمی آپ نے جھگڑے میں پڑنا ہے. ایمانداری سے کام لینا، دیانتداری سے قائم لیں. جو کلمہ اونچا پڑتا ہے قبول اس کا بھی ہے، جو نیچا پڑتا ہے اس کا بھی ہے. اس کے اندر کوئی ہے؟ ہم سے بڑا کوئی جائز نہیں. غور کریں، کوئی اونچا پڑھ لے تو وہ بھی کیا اسلام سے، جو نیچا پڑھ لے وہ بھی. ایسا کوئی جھگڑا نہیں ہے، بس الجھا دیا گیا نا، الجھا دیا گیا جھگڑے کے لوگ کہ اونچا پڑھنے والے یا نیچا پڑھنے والے. اللہ کو اونچا یاد کرو یا نیچا، حدیث و قرآن سے دونوں ثابت ہے. اللہ دونوں کا قبول کرنے والا ہے. الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر پڑھو یا بیٹھ کر، کوئی یہ فتویٰ دے سکتا ہے جو بیٹھ کے پڑھتے ان کا سلام قبول نہیں ہے، اور جو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وہ شرک ہے. مائی کسی ماں نے جنا ہی نہیں آیا جو یہ جرأت کرے، اور کوئی ایسی بات کرتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان کا مت کرنا گمراہی ہے نا. چھوٹے موٹے فتووں کے اندر آپ کو ڈال دیا، فتنوں کے اندر ڈال دیا، اور امت کو تو لاکھ کر دیا. بستیوں میں بسنے والے بستیوں کے خلاف ہو گئے تو زیرہ والے کیسے آپ کے ساتھ ہوں گے؟ مسوٹ والے تو دور ہیں. تو اس امت میں تو ایک ایک فرد کو لے کے چلنا ہے. یہ بستیوں والوں نے زیرہ سے ملنا ہے، زیرہ والوں نے زیارت معصوم والے کاغی، اور اس طرح مسوٹ آگے تلک، یہ پوری امت یہاں سے ملتے ملتے راول پنڈی، اور راول پنڈی سے یہ صبح سرات سے یہ چاروں صبح، یہ امت جو اس وقت 57 ممالک کے اقدام کے جب تک یہ اکٹھی نہیں ہو جاتی، اس کے اندر وحدت نہیں آ جاتی، اس کے اندر اخوت نہیں آ جاتی، اس کے اندر ایک دوسرے کا پیار نہیں آ جاتا، کہ جتنی تبلیغ کر لے، کہ جتنی عشق مصطفیٰ کا جلسہ کر لے، کہ جتنے میلاد بنا لے، کہ جتنے جہاد کر لے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو.
ہو سکتی ہے بتا؟ کبھی نہیں ہوگی جب تک وحدت نہیں آئے گی کامیابی۔ کامیابی کا راز ایک ہی چیز کے اندر ہے، اور وہ کیا ہے؟ جب متحد ہو جائے گی کسی بھی بات کو، جب متحد ہو کر نکلیں گے۔ بھائی اللہ پہ کسی کو کوئی شک ہے؟ حضور علیہ السلام سے کلمہ پڑھتے ہیں، ملائکہ پر بھی ایمان ہے سب کا۔ آخرت کو سارے بیٹھے ہوں گے، آپ نے مجھے پتا چلا ہر فرقے کے لوگ بیٹھے، میں کھل کے سوال کروں سیدھے سارے، کسی دیوبندی کوئی بھی اگر بندہ ہے مجھے بتائیں کہ کسی کو اس میں کوئی اعتراض ہے؟ دوسرے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں، سب ایک ہی اللہ کی حضور عبادت کرتے ہیں، سب ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور ہوا کیا کہ جب ذات جھگڑا بن گئی تو ساری زندگی حضور کی ذات کے جھگڑے میں گزر گئی، اخلاق طرح کے کرے رہے۔ آج کے نوجوان بیٹا ہوتا ہے، باپ کہتے ہی ذرا وہ ادھر جاتا ہے، وہ مشرق کی طرف بلاتا ہے، بیٹا مغرب کی طرف جاتا ہے۔ وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں وہابی ہوں، میں سنی ہوں، لیکن باپ کا عادت نہیں آتا۔ نتیجہ یہ نکلا، آپ کی بیٹی یہ تو کہہ سکتی ہے کہ وہابی ہوں یا سنی ہوں، مگر اس سے حیات ہوں، وہ آپ بازو پہ کر بازاروں میں گھومتی۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے، اس کی عزت سر عام نیلام ہو رہی ہے، اس کے سر میں دوپٹہ نہیں ہے، آپ کے سامنے آپ کی بیٹیاں دوپٹہ اتار کے چلتی ہے، آپ انہیں منع کرنے کی ضرورت نہیں لگتے۔ اور اگر یہی حال رہا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر یہی حال رہا، اخلاق کی طرف توجہ نہ دی، تو پھر یاد رکھیں کہ اگر یہی صورت آ گئی تو پھر آنے چھوڑیں۔ پھر اگر یہی صورت حال رہتی ہے تو پھر آنے والے وقتوں میں اللہ نہ کرے پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ بولیں ہے جی؟ کیا یہ سازش ہے؟ نعرہ یا رسول اللہ لگا دیا، نعرہ محمد رسول اللہ لگا دیا، نعرہ علی کا لگا دیا، نعرہ یا علی کا لگا دیا، نعرہ ایک دوسرے کے خلاف لگا دیا۔ یہ نعرے لگانے میں ہم رہ گئے، ہمیں نعروں کے اندر الجھا دیا گیا، جدائی میں الجھا دیا گیا، نفرت کے اندر الجھا دیا گیا، نسلیں برباد ہو گئی، نسلیں برباد ہو گئی ہیں۔ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ کوئی آج تک نظام دیکھا ہے اس ملک کے اندر اسلام پر؟ کوئی دیکھا ہے؟ تو میں بتاتا ہوں، میں اکثر بات کیا کر دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی ہے، رائیونٹ ہے، اور بڑی طریقے ہیں، ان کے لاکھوں کے اجتماع ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، لیکن حکمران ہمارا کوئی اور ہوتا ہے۔ ہمارے راستے جدا ہیں، ہمیں الجھا دیا گیا اور ہم بے وقوف بن گئے۔ اس چیز کو سمجھنا ہے حضرات محترم، اور بالخصوص میں جوان بھائیوں میں گزارش کروں گا، انہوں نے وقت گزار لیا، اگر آئندہ اپنی نسل کو بچانا ہے اور اس امت کو بچانا ہے، اس پیارے وطن کو بچانا ہے، تو ہمارے پاس کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ سہارا صرف ایک ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق، غلامی اور سیرت سے اپنا سچا رشتہ قائم ہے۔ اور اس امت کے اتحاد کے لیے کوئی نہیں۔ میں آپ کو ایک بس چھوٹی سی بات ذکر کر رہا ہوں، وہ جو آیت پڑھی تھی شاید اس کا میں تفصیلی بات نہ کر سکوں، بس اس کا نچوڑ بیان کر دوں گا۔ میں آپ کو دو باتیں سمجھا، آپ سے بڑے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ بھائی جو بھی مسلمان بنتا ہے اس کے لیے چند چیزیں شرائط میں آتی ہیں۔ 5 ارکان ایمان کیا ہے؟ میں نچوڑ بتا رہا ہوں اور پہلے میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ اگر آج امت کو کامیابی مل سکتی ہے اور امت اگر متحد ہو سکتی ہے اور اس امت کا مرکز و محور ہے تو فقط ذات مصطفیٰ ہے۔ یہ میں نے بات کر دی، یہ میرا دعویٰ ہے۔ کیا ہے؟ تو عدالت میں یہ اصول ہوتا ہے، جب کوئی دعوت دیتا ہے تو وہ اپنی دلائل سے کوشش کرتا ہے کہ ثابت بھی کرے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، میں اس انداز میں گفتگو کروں کہ آپ کے پاس یہ دعوت سچا بھی ہے۔ بھائی 5 ارکان ایمان ہیں یا نہیں؟ 5 ارکان ایمان، ایمان کہتے ہیں ماننے کو، کس کو؟ ماننے کو۔ اور 5 ارکان اسلام، یہ میں مختصر آپ کو پورے اسلام کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ کیا ہے نچوڑ؟ 5 کیا ہے؟ بولیے ذرا۔ ارکان ایمان، اور 5 کیا ہے؟ ایمان ماننے کا نام ہے۔ کیا ہے؟ ماننے کا نام۔ اور اسلام عمل کا نام ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے ارکان ایمان کون سے؟ اللہ پر ایمان لانا، بولیے، اس کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہو گیا، ملائکہ پر ایمان لانا ہو گیا،
آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بالخصوص قرآن مجید پر ہو گیا. کتنے ہو گئے؟ اور پانچواں کیا ہے؟ یوم آخرت. یہ پانچ کیا ہیں؟ ارکان ایمان. کتنے ہیں؟ پانچ. ادھر ہے پانچ ارکان اسلام. پہلی ہے اپنے براہ راست کلمہ پڑھنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید اور رسالت کا دل اور زبان سے اقرار کرنا. پہلا ارکان اسلام میں سے جو پانچ رکن ہیں اس کا پہلا رکن کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ نماز. کیا ہے؟ نماز. تیسرا کیا ہے؟ روزہ. کیا ہے؟ روزہ. چوتھا کیا ہے؟ زکات. اور پانچواں کیا ہے؟ حج. ادھر جو پانچ گنوائے میں نے آپ کو، اب سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ یہ پانچ ارکان ایمان میں آپ کوئی عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. بس اللہ کو ایک ماننا ہے. یہاں پہ آپ سے ایک ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، صرف ایک ڈیمانڈ. کیا کیا جا رہا ہے؟ ایک ڈیمانڈ ہے، اللہ کو ماننا ہے. بس اللہ ایک. آپ نے مان لیا کیا ہے؟ اللہ ایک. دوسرا کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں. کیا ہے؟ مان لیا. عمل کوئی کیا؟ ملائکہ یہ مان لیا. اور ادھر جو کلمہ پڑھنے کا نام عمل ہے یا نہیں ہے؟ عمل ہے یا نہیں ہے؟ نماز عمل ہے نا؟ یہ ارکان اسلام تھے. روزہ عمل ہے نا؟ حج عمل ہے نا؟ زکات عمل ہے. یہ اعمال ہے اور یہ ایمان ہے. یہ ایمان. اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، ادھر کوئی اللہ کی توحید کو نہ مانے، پہلا ارکان ہم گرا دیتے، اللہ کو ایک مانتا ہی نہیں، اس کی نماز ہو جائے گی؟ بولیے. تو گویا نماز کی قبولیت اور پڑھنے کی شرائط میں تو ایک شرط، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے. چلو اگر اس نے اللہ کو ایک مان لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانا، اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر وہ آقا اللہ کو